اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ پارہ 1 آیت 1 تا 5۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون وأولئک علی ھدی من ربہم وأولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تعارف۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورہ ہے۔ اس کی آیات 67 سے 73 یعنی 67 سے 73 میں اس گائے کا تذکرہ ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ اس لیے سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورہ کے آغاز جو ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اسی زمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھی۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں فرمائیں اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے۔ پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے قائل تھے، اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اس زمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع بھی زیر بحث آیا ہے۔ دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکامات بیان کرنے کے بعد اس سورہ میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکامات بیان کیے گئے ہیں، جس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے عبادات کیسے کرنی ہے، طرز معاشرت کیسا ہونا چاہیے، خاندان میں جس طرح سے آپ کو تعلقات قائم کرنے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، اور پھر حکمرانی جو ہے اس کے متعلق بہت سے مسائل جو ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ اب ہم تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھیں گے۔ الف لام میم، مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اس طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے۔ ان کو حروف مقاطعات کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ مقاطعات کا مطلب قطع کرنا یعنی الگ الگ ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عقیدہ یا عمل کا کوئی مسئلہ اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبے کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالا تر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کا علم جو ہے وہ محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا علم لامحدود ہے اور 100% یقینی ہے، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا۔ کتاب کو جو ہے نا وہ مکمل طور پہ شک سے بالا تر ہے۔ ھدی للمتقین، اچھا، اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہیں کو پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔
اچھا، ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اسی خوف اور اسی دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن نے غیب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سون کر اسے محسوس کیا جاتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جنت دوزخ کے حالات ہیں، فرشتے ہیں، یہاں تک کہ نیک بندوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب انہی کو ہدایت دیتی ہے جو کہ وہی لوگ اس کی ہدایت سے مکمل طور پہ فیض یاب ہو سکتے ہیں جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل بتا دی گئی ہے کہ غیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، فرشتے ہیں، جنت دوزخ ہے، اور ہمارے لیے تو جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ بھی غیب ہی ہیں۔ ہمارے پاس ان تمام غیب میں جو چیز موجود ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کی وجود کی بے شمار دلائل ہمیں مہیا فرما دیے ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا نا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے اس سورہ میں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبے سے بالکل غیر جانبدار ہو کے پڑھا جائے اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہم لاپرواہی برتیں۔ یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی اور بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے، لہٰذا ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسانی خواہشات قرآن کریم کے دلائل ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے، اور دل میں جو جمے ہوئے پہلے سے خیالات ہیں جن کو ہم پری کنسیو تھاٹس کہتے ہیں نا، تو ان کو ذہن کو ان تمام چیزوں سے پہلے خالی کریں اور تاکہ ہمیں صحیح ہدایت نصیب ہو۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، پہلی چیز تو ہو گئی ایک جو متقی کی تعریف میں کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی یہ دوسری چیز نماز قائم کرنا ہے جو بدنی عبادت میں سب سے اہم ہے، اور تیسری چیز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جس میں زکوٰۃ آ جاتی ہے، صدقات آ جاتے ہیں۔ یہ مالی عبادت ہے۔ بدنی عبادت نماز روزہ ہے، اور مالی عبادت کیا ہے؟ جو ہم صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر مثلا حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی گئی۔ اور دوسری چیز یہ بھی تھی کہ وہ جو کتابیں تھیں وہ ہیبرو یا پھر عبرانی زبان میں تھیں، جو کہ عربوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اتنی کتابیں نازل ہو چکی تھیں، پھر اس کی مزید کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہی پیغامات کو اللہ تعالیٰ نے عربوں کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے ایزی لینگویج میں اور تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان فرمایا۔ اور یہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی زبان میں اس قرآن کو سمجھنا کس قدر ضروری ہے تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ اچھا، اس بات میں اس آیت میں یہ آیت جو ہے نا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس آیت میں ایک لطیف اشارہ اس طرح بھی موجود ہے کہ وحی کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس پہ وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر کیا ہے، اور آپ کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرما دیا جاتا۔
اور آخری بات جو ہے وہ وبالآخرات ہم یوقنون، اور آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ یہ آخرت بھی اندیکھی چیزوں میں شامل ہے جس پر ایمان لانا ذکر جو ہے ضروری ہے، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ وہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پہ رکھتا ہے، اور جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی ڈٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوتا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کرے جن کو قرآن پڑھ کی مکمل ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ بہت مہربان رہے اور بہت ساری آسانیاں۔ آمین ثم آمین۔